بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تو حکم بھی مختصر کا ہو گیا نا. میں سب سے پہلے تو آپ تمام دوستوں کو، سٹیج پر بیٹھے ہوئے اکابرین کو، انتظامیہ کو جشن مولود کعبہ مبارک. اب تھوڑا سا کنفیوز بھی ہو گیا ہوں کہ یہاں جشن مولود کعبہ علی ابن ابی طالب کا لگا ہوا ہے اور دسترخوان ابو طالب بھی ہے، تو 1 منٹ رجب کے حوالے سے مولا علی کے لیے لوں گا اور 1 منٹ ہی میں جناب حضرت ابو طالب کے لیے لوں گا، کیونکہ جب تک میں محمد و آل محمد و اجداد محمد کے فضائل بیان نہ کروں تو مجھے یقین ہے کہ میرے لیے وہ بخشش کا ذریعہ بنیں گے اور آپ سننے والوں کے لیے بھی وہ سکون قلب اور بخشش کا ذریعہ بنیں گے. مولا علی نہیں کہتے کہ مجھے مولا کہو، یہ ہمیں مولا علی نے نہیں کہا کہ مجھے آپ مولا کہو، یہ تو ہم پاسداری رسول اللہ کر رہے ہیں جنہوں نے کہا تھا من کنتم مولا فہذا هو علی. انصاری صاحب کا بہت مختصر اور جامع خطاب. ایک آخری بات مولا علی کے بارے میں کر دوں. انہوں نے 2 باتیں کی. دعوت ذوالعشیرہ کی جو اسلام کی پہلی دعوت تھی، مختصر کرتا ہوں، تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. وہ یہ کہا گیا کہ جو میرے ساتھ جائے گا وہ میرا وصی ہوگا. تو وصی رسول اللہ بھی ہم نہیں کہتے، وہ بھی رسول اللہ نے فرمایا. یہ الفاظ ہمارے نہیں ہیں. پہلا جلسہ وصی ہو یا رسول اللہ. دوسری بات کی غدیر کی، دعوے سے کہتا ہوں آخری جلسہ، اسلام کا آخری جلسہ. کہا گیا من کنتم مولا فہذا هو علی مولا. یہ کہوں کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک اسلام میں علی کا مقام دیکھ لیجیے. آپ جناب علی کے اتنے فضائل ہیں کہ میں تو بہت بول سکتا ہوں اس موضوع پہ، اور میں تو ابھی شاگرد ہوں، سیکھ رہا ہوں، بہت بولا جا سکتا ہے، لیکن میں نے صرف آپ کو رجب کے حوالے سے ایک تھوڑا سا ذائقہ دیا ہے کہ ابتدا سے انتہا تک آپ جناب علی کو اسلام سے مائنس نہیں کر سکتے. جناب ابو طالب کی شان میں بھی 2 ہی الفاظ کہوں گا کہ ان کے فضائل میں سب سے بڑی فضیلت جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہاتھ چنے جس میں علی اور ولی کی پرورش ہو، جس میں نبی کی پرورش ہو. وہ غیر محفوظ ہاتھ نہیں تھے. پھر قرآن میں آیت بھی دے دی کہ اے محمد ہم نے تم کو یتیم پیدا کیا، پالا پوسا. اب اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ جناب ابو طالب کے ہاتھ کو کہہ رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کی آیت ہے. دوسری، معاشی طور پر تقویت دی. چلیں میں اس کو اور مختصر کرتا ہوں، کھانے میں حائل نہیں ہوتا ہوں. جب کبھی موقع ملا تو اس پہ بہت تفصیل سے میں بات کروں گا. مجھے ایک بات بتائیں کہ جیسے ابھی یہاں ایک شہر اہل بیت نے فرمایا کہ غیر مسلم بھی جناب ابو طالب کو کرتے ہیں. غیر مسلموں میں سے ابھی ریسنٹلی میں پرسنلی اپنا بتا رہا ہوں کہ خلیفہ مسرور صاحب جو مرزائیوں کے اس وقت لیڈنگ پرسنالٹی ہیں، وہ بھی ان سے ایک سوال کیا گیا جناب ابو طالب کے بارے میں، تو انہوں نے بھی یہ کہا مجھے یہ تو نہیں پتا کہ انہوں نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، لیکن وہ بتوں کو نہیں پوچھتے تھے. تو گزارش یہ ہے کہ جناب ابو طالب کے بارے میں بھی بہت بات کی جا سکتی ہے. اس میں قرآن کی، اس میں تاریخی حوالے بھی ہیں، اس میں آپ کو احادیث کے حوالے بھی ملیں گے اور قرآن کے حوالے بھی ملیں گے. میں نے آپ کو ایک تاریخی حوالہ بھی بتا دیا جس کی سعادت یہ تھی، قرآن کا حوالہ بھی دے دیا، ایک آیت پڑھ دی، دوسرا نہ دی ہی نہیں.
احادیث کی حوالے سے بات کر دوں تو صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھ کے اجازت چاہوں گا. صحیح مسلم کی حدیث پڑھیں, اگر صحیح مسلم بن کے سمجھ بھی لیں تو اس میں بھی معاملات بہت واضح ہو جاتے ہیں. وہ صحیح مسلم کی حدیث یہ تھی کہ جس نے کسی یتیم کو پالا کہ وہ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ میری 2 انگلیاں, اور جس نے اس یتیم کو پالا جو سید الانبیاء ہے ان کا مقام بتائیے. میں وقت کی قلت کے نظر بہت دل کر رہا تھا گفتگو کرنے کو, بہت ساری جلدی میں. پوری ٹیم کا شکریہ, ہر سال مجھے یاد کرتے ہیں, اور آپ سے ایک گواہی بھی لوں گا کہ مجھے انشاءاللہ 2 دہائیاں ہو گئی ہیں محمد و آل محمد کے, اور آپ روز محشر گواہی دیجئے گا کہ میں محمد و آل محمد و اجداد محمد کی فضائل بیان کرتا ہوں اور وہ میرے بخشش کا ذریعہ بنے.